اهدنا الصراط المستقيم. کیا ہو گیا؟ فماذا کا ماہیہ، تجھے کون سی کی بتائے وہ کیا ہے؟ حاویہ کیا ہے؟ ماہیہ، یہ ہے نا، یہ سکتے کے لیے اصل جو ہے ماذا کا ماہی، ماہی ہی کے بنے ہیا، ہی کے بنا بنایا گیا، ہیا بنایا گیا وقف ہے. اور تجھے کون سی بتائے وہ کیا ہے؟ حاویہ کیا ہے؟ ماہیہ یعنی کیا ہے؟ حاویہ نار حامیہ، وہ آ گئے بڑی سخت گرم، بڑی سخت گرم میں ڈالے گئے. آگے کیا نکلا؟ مگر بھارے والے بھارے ہونے کے جن کے اعمال ہوں گے اچھے، ایمان ہوگا، اعمال ہوں گے اچھی بہترین زندگی ہوں گے، اور جن کے اعمال گندے ہوں گے، مشرک ہوں گے، کہ انکار کرنے والے ان کو جو بھی ڈالے جائیں گے. وہ کیا ہوگا؟ حاویہ ماہیہ نار حامیہ. ایک بات یہ تو یہ کیا ہے نا، مولانا روم نے ایک معنی کیا یہاں، میری شیخ فرمایا کرتے سمجھ نہیں آتی مولانا روم نے کیوں یہ معنی کیا ہے. ادھر آئے وہ اپنے تصوف بھی چلے گئے. یہ تصاوف ہے، صاحب آنے والے کہ حاویہ کیا ہے؟ دوزخ کی آگ ہے، بس دوزخ کی آگ ہے. اس نے یہاں شعری اور لکھے ہیں الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون کلا سوف تعلمون کلا سوف تعلمون اليقین لا ترون الجحیم ثم ترونها اليقین ثم ترون یومئذ النعیم. بس رب العالمین توحید اور تزہید من الدنیا. یہاں کیا تزہید من الدنیا؟ درمیان دو سوتے آگے، ایک شکوہ بر عناد کفار، اس کی تخویر ہے، وہ شکوہ بر ظلم قوار تخویر بھی آگے ہیں. لو یہ آگے اب تزہید من الدنیا، وہ ظلم بھی ہے جو ہے، عناد وہ بھی اسی وجہ سے ہے کیا کہ تزہید من الدنیا میں داخل ہے. اب آگے جی تزہید من الدنیا ایک پین الحاکم التکاثر، غافل کر تمہیں تکاثر مار لیں، تمہیں غافل کر دیا تکاثر مار لیں. کیا مانا؟ کثرت مال. ایک کہتے ہیں میرا مال دینا، دوسرے میرا مال دینا، میرا مال دینا. کہتے ہیں انصار میں جھگڑا ہو گیا تھا اسلام سے پہلے اسلام کے بعد یہاں تک انہوں نے اپنا مال گنا، انہوں نے اپنا گنا، یہ بڑھ گئے. انہوں نے اور ساتھی گرا دی، پھر وہ بڑھ گئے، نو ملا. کیا پیمانہ بات؟ قرآن کا قابل کر دیا تکاثر مال نے حتی زرتم المقابر، یہاں تک زیارت کرتے قبروں کی. دو معنی ہیں، قبروں میں جا پہنچے، قبریں گنتے ہیں، تیری قبریں زیادہ ہے، ہماری قبریں زیادہ. ایک بات دو معنی یہ نہیں، مرنے دم تک، مرنے دم تک کثرت مالی مال، مالی مال، یہ معنی اچھا ہے. مرتے ہو کیا معنی؟ قبروں پر جاتے ہو، یعنی قبروں کی مرنے دم تک کا مال کثرت. شک دیکھو دنیا لگی ہوئی ہے مال کے سوال کو کوئی چیز روک کرے، ہر وقت مال مال مال، حتیٰ کہ مرنا تبھی. کلا رکنی چاہیے تھا، کلا رکنی چاہیے تھا. سوف تعلمون قریب جان لو گے. سما تاکہ ذکری، سما تاکہ ذکری. پھر کہتا ہوں تاثر مالنے کہتے میرے پاس زیادہ دنیا کے تھا. یہ کب تک؟ یہاں تک زہر کرتے قبروں کی مرنے دم تک، موت تک تم تقاصر میں رہتے. ہائے میرا ماں جاتا، ہائے میرا ماں جاتا. آگے کلا یہ کہیے تھا سوف تعلمون تم جان لو گے. سما تاکید ذکری. پھر کہتا ہوں سوف تعلمون. کلا یہ کلمہ بنا حقا، کلا حقا ماں باپ نے لگے گا حق بات ہے. لو تعلمون علم الیقین، لو تعلمون علم الیقین. بس جزا معلوم ہے، جزا. اگر تم جان لیتے جانن یقین کا، جان لیتے جانن یقین کا، لما الحاکم التکاثر، لما جزا معلوم ہے، لما تمہیں کثرت مال غافل نہ کرتا، تمہیں غافل مال کثرت غافل. ہائے اگر تم جان لیتے حالات آتیہ، جو حالات آنے والے ہیں، جو حالات آنے والے ہیں تو پر جو گزرنے والی ہے. ہائے اگر تمہیں ان کا یقین ہوتا نا، پتہ لگ جاتا تو تمہیں کثرت مال غافل نہ کرتی.
لما الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت مال غافل نہ کرتا. پکی بات ہے اگر جانتے تم جانے یقین والا کیا منا، اگر تم جانتے حالات آتیہ، حالات بہت بھی معلوم ہے، اگر تم جانتے حالات آنے والوں کو یعنی یقین کا، لمال حاکم التکاثر، تمہیں کثرت مال غافل نہ کرتی، یہ تمہیں تکاثر نہ ہوتا. ہاں تم تباہ ہو گئے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بس لترون الجحیم، ضرور تم دیکھ لو گے جہنم کو، ثم لترونہا یعنی یقین. پھر میں کہتا ہوں کہ دیکھو گے تم یہ سما پراتا کی نگری، پھر کہتا ہوں ضرور دیکھو گے عین الیقین، مفعول مطلق میں غیر لفظی ہی، مفعول مطلق میں غیر یا تمام کرو معذور کرو. لترونہا رؤیت عین یقین، دیکھو گے ذہن یقین والا، دیکھو گے ذہن یقین والا. سمن کو صلی اللہ نہیں، پھر پوچھے جاؤ گے ادھر ایک ایک نعمت سے، ایک ایک نام سے پوچھے جاؤ گے کہ تم نے میرے نام کی قدردانی کیوں نہیں کی، بے قدری کر کے غیروں کو پکارتے رہے، تم یاد کرتے رہے. جی ختم. یہ کیا ہے جی؟ دیکھا تکاثر مال، تکاثر مال کا تکاثر تمہیں ایسا کر دیا ہے موت تک تو پر یہ دور گزرتا ہے، یہاں تک کیا دیکھا ہے آگے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر، عصر کے کئی معنی ہیں، دیگر کا مطلب بھی اثر ہے، زمانہ بھی ہے، یا معنی کیا ہے اثر زمانہ. والعصر زمانے کی شہادت ہے، والعصر زمانے کی شہادت کیا اس بات پر ان الانسان لفی خسر، جواب قسم بے شک انسان ہے خسارے میں. زمانے کی شہادت پیش کرتا ہوں، بے شک سارے انسان ہیں خسارے میں، مگر چار صفتوں والے خسارے میں نہیں. پہلی صفت آمنو، دوسری عمل صالحات، تیسری صفت تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. خسارے میں ورنہ سارے ایمان اور توحید ہو، عقیدہ پکا ہو، عمل صالحات اعمال اچھے ہوں، تواصوا بالحق ایک دوسرے کی وصیت کریں حق کی، پھر حق کرنے کے بعد مصیبتیں آئیں برداشت بھی کریں. پہلے ایمان ہو کہ نیک اعمال ہو، پھر اس کے بعد نیک اعمال ہوں، تواصوا بالحق فضیل حق کے ساتھ، تواصوا بالصبر، صبر آگے. اب دیکھو اب سب والعصر ان آگے کا نہیں تم تک پچھلے کو معاف ہو گیا اور تمہیں تکاثر مال نے غافل کر دیا ہے اللہ سے، یہاں تک کہ مرنے تک تکاثر ہو. او تکاثر والو سبق سیکھو زمانے سے، او تکاثر والو سبق سیکھو زمانے سے. زمانہ تو سبق دے رہا ہے کہ ساری دنیا کے والے تکاثر والے خسارے میں ہو گئے، چار صفت والے خسارے سے، جن میں چار صفتیں آئیں ان کو اللہ نے خسارے سے بچا لیا. کون کون؟ ایمان ایک، عمل صالحات دو، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. انبیاء ہیں چار صفت والے، یا انبیاء کے ماننے، جو انبیاء کے ماننے رہے خسارے سے بچ گئے، باقی سارے تکاثر والے ایسا نہیں. یا میرے شیخ تکاثر مال نے تمہیں ایسا کر دیا ہے، موت تک تم اسی حال میں رہتے ہو، خدا سے غافل کر دیا ہے. تمہیں یہ اتنی چاہیے تھا. آؤ تکاثر والا کا حال سنو. والعصر زمانہ شہادت دے رہا ہے، تکاثر والوں کو دنیا میں اللہ نے خسارے میں ڈالا ہے. چار صفت پر خدا نے بچما کم سے لگ. یا میرے شیخ شعر پڑھا کرتے تھے، جمع قلود الانفسین وترکوها کما ہی، جمع القلوز، جمع کیا خزانوں کو، لانفس اپنی جانوں کے لیے، جمع کی خزانے، جمع القلوز لانفسین، لانفسین وترکوها کما ہی، پھر چھوڑ گئے جس کا خزانے سے چھوڑ گئے. جمع القلوز لانفسین وترکوها کما ہی الا قبورا دارسۃ، الا قبورا دارسۃ، پرانی قبریں، ہی اعلام البالیہ، پرانی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. کہاں گئے خزانے؟ کہاں کی ساری حکومتیں؟ قبر میں اور ریزہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. کہاں گئے سارے؟ الا قبورا دارسۃ ہی اعلام البالیہ، ہی اعلام البالیہ. آگے بھی حاضر کرام، آگے بھی دیکھو، آؤ تکاثر چھوڑو، زبان کے علاج سبق سیکھو. آگے
غیر لكل همزة لمزة ارجم مال حدادا حسن مال اخلادا الذي من الحطامة وما من الحطامة المقدر الذي تقتل الافيدا نل مصدا في همزة ممددا. ہاں جی اب دیکھیں جی غیر لكل همزة لمزة غیر لكل همزة لمزة ہلاکت ہلاکت تباہی لكل همزة لمزة همزة لمزة همزة لمزة ایک کرو منہ پر دوسری کرو پیچھے پیچھے مان سمجھا همزة پیچھے پیچھے بدگوئی کرنے والا پیچھے بدگوئی کرنے والا لمزة منہ پر بدگوئی کرنے والا پیچھے پیچھے پیچھ کے پیچھے بھی بدگوئی کرتا ہے کہ سامنے بھی بے ایمان کرتا ہے. جو ہوتا ہے مشرک زور والا ہو بے ایمان ایمان والوں کے ساتھ پیچھے بھی کی بدگوئی کرتا ہے سامنے بھی برا کہتا ہے. توحید والے ہو کمزور ایمان والے ہو کمزور مشرک و زور والے پیچھے بھی ان کو برا کہتے ہیں سامنے بھی بین ہلاکت ہے. اور اس بے ایمان کے لیے پیچھے بدگوئی کرنے والا لمزہ سامنے برا کہنے والا. آگے اسی کر لو دونوں معنی کیے یہ کون ہے بے ایمان جمع مالم و حدادا جمع مالم و حدادا وہ جس جمع کیا مال حدادا گنتا رہا او اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا اتنا بڑا مال جمع کیا ہے گنتا رہا جمع مالم و حدادا گنتا رہا یہ جمع کیا مال کو گنتا رہا مال کو بڑا گنا. یعنی مال پر مغرور ہو کر مشرکت بے ایمان مال پر مغرور ہو کر ایمان والے کمزوروں کو سب نے بھی گالیاں دیتا ہے بے ایمان پیچھے بھی بدگوئی پیدا ہوتا ہے. جب مشرک ہوگا بے ایمان مالدار کہ ایمان والے کمزور ہوں گے آج ان کے پیچھے بھی لگے گا سامنے بھی کیوں ماں پر مغرور ہے. یکسب حمد استفہام کا معلوم ہے حمد استفہام معلوم ہے ایسب مال اخلادا کیا گمان کرتا ہے یہ مشرک اس کا مال ہمیشہ رکھے گا کیا گمان کرتا ہے یہ مشرک اس کا مال ہمیشہ رکھے گا یا ہمیشہ کیا تجھے مال ہمیشہ رکھے گا لکم اللہ ہرگز نہیں. یہ اس مال سے تمہیں مال کیا ہے کیا مال سے ہمیشہ رہے گا نہیں بلکہ یہ مضمون ہوتاما پھینکا جائے گا ہوتاما میں پماد کا من ہوتاما ان بدے کیا ہوتاما کیا ہے نار اللہ خبر ہوتاما کی یہ نار اللہ وہ آ گئے اللہ کی تو جلائی ہوئی اللہ المقدہ تو جلائی التی فیضا جو چھاتی بغیر دیکھے گی دلوں پر دلوں پر کیا مانا جائے بھی اثر کرتی بدن سے ہوتی ہے دل پر بھی اثر کرے گی بدن دل قرار دل پر انہا کی آگ ہو گیا نہیں موسدا مطمقہ پیدا ہے بڑے لمبے لمبے یہ عمد الممددہ ستونوں کے بڑے لمبے لمبے ایک مانا یا ستون کے میخے گاڑی ہوئی ہے اس ستون میں ڈالے جائیں گے لمبے اوپر سے بند ہوں گے موسدا بند بن گئی ہوگی مطمقہ یہ عمد الممددہ ایسے نہ اور یہ حقیقت کرا پہلے میں کہا تھا الحاکم التکاثر عظیم دنیا کثرت مال نہ جاؤ آؤ کثرت مال والوں کا حال سن لو پر اثر یہ تو دنیا میں تخفیف ہو یعنی دنیا پر مغرور ہونے والے جن کو دنیا قابل تخفیف ہے تخفیف ہے الم ترا تخفیف دنیاوی نمونے کا ایک نمونہ تخفیف دنیاوی کا ایک نمونہ نمونہ الم ترا عبارہ رب صابر بھی الم یجعل القذبی فضلا ترنوا بھی ومن السجی من الماکور الم ترا عبارہ رب صابر بھی الم یجعل القذبی معنی سمجھو الم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا سمجھو ایک نمونہ ہے پہلے ذہن میں رکھ لو واقعہ ایک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سال پیدا ہو رہے ہیں بعض کہتے 40 سال نہیں اسی سال پیدا ہو رہے ہیں. ابرا ایک گورنر تھا یمن کا نجاشی کی ماتا ملک نجاشی کے ملک ملک جو بادشاہ تھا اس کا گورنر تھا یمن میں اس کا نام ابرا تھا بڑا عیسائی بڑا پہلا مشرک. اس لیے اس کو خیال آیا کہ کیوں نہ ہو کہ اس اللہ کے گھر کو جو لوگ جاتے ہیں سب کے لوگ ہٹا دیا گیا وہاں سے
اور ان کے ساتھ اس کے مقابلے میں یہاں یمن میں 3 مکان بنایا جائے اور بنانے کے بعد یہاں لوگوں کو بنایا جائے، لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، یہ اس خیال سے آیا ایسا 3 مکان بنایا، کہا اگر تم نے پھرنا ہی ہے تو یہاں پھر لیا کرو۔ چنانچہ اسی ارادے کے محتاط ایک ہاتھی کی فوج لے کر آیا، بڑا زوراور ہاتھی جس کا مقابلہ کوئی بھی کر سکتے تھے، اس ہاتھی کا نام تھا محمود۔ وہ سامنے آگے پیچھے سارے ہاتھی کی فوج بھی چلی آ رہی تھی، وہ لے کر آیا۔ شیخ بھی طالب نے آ کر اسے ڈیرے لگائے، مکے والے اونٹ پکڑ لیجیے۔ اس نے حضرت پیغمبر کے جد امجد جو تھے دادے، اس کے بھی 200 اوروں کی بھی، چنانچہ حضور کے دادے گئے، لمبا قصہ آتا ہے، وہ نے کہا کہ تیرے انہیں اونٹ لے لیے ہمارے پکڑ لیے، وہ نے کہا واہ اونٹوں کی خیر مانتا ہے، جس گھر کے تیری عزت بنی ہوئی ہے لوگ عزت کرتے ہیں، اس گھر کے مٹانے کو لے آ چکا ہوں۔ بڑا عجیب جواب، اس نے کہا اونٹ تو میرے ہیں، گھر میرا نہیں، اس کا مالک اور ہے، چکر لگا سکتا لگا لو دیکھ لے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا، چلے یہ اونٹ دے دیے ان کو 200 اونٹ۔ اس نے فیصلہ کہ چلو حملہ کرو۔ اب قرآن کو کہتا ہے الم ترا کیبلا رب صابرین، کہنے تم نے نہیں سوچا کیا حال کیا تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ روئے تھے بصری نہیں، روئے تھے قلبی، روئے تھے، کبھی غور نہیں کیا، غور تو کر، سوچ تو صحیح کیا حال کیا تیرے پروردگار ہاتھی والوں کے ساتھ۔ علم یہ تدبیر یہ کر دیا ان کے قید کو، ان کی تدبیروں کو، ان کی منصوبوں کو بیکار، تدبیر بیکار، بالکل بیکار، یعنی کوئی حضر ہوا۔ آگے ارسل علیہم طیرا ابابیل، طیرا ابابیل، آج اللہ نے صبح پرندے اس حال میں کہ پرندے جماعتوں کی جماعتیں اللہ نے بھیجے انہیں پرندے ایسے حال میں کہ جماعتوں کی جماعتیں، ابابیل جمع ابالا، جماعت کس کی؟ ابالا جماعتیں، اور کئی جماعتیں کے رنگ میں، اور آئے پرندے ترمی بھیجا من سجیل، مارا ان کو پتھر من سجیل، سنگے گل یعنی آگ میں پکے ہوئے، آگ میں پکائے ہوئے، جس کو آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں ایٹم بم۔ آج کی اصطلاح میں وجود اصطلاح ہے ایٹم بم، فلانا بم، فلانے ہوتے ہیں نہیں، ایٹم بم تیار کر ترمیہم بحجارۃ من سجیل، مار دیتے ان کو ان کے پلیوں میں، ان کے منہ میں، ایک کے منہ میں اور پلیوں میں 3 بم دیے گئے تھے۔ 3 بم بھی کیا تھے؟ بس جہاں ایک بم لگتا تھا سارے بدن کو ریزا کر دیتا تھا، سارے میں لگا سارے بدن کر کے سارا بدن ریزا ہو گیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم، کر دی اللہ نے ان کو کعصف گھاس کھایا ہوا۔ تیسرا کدھر آیا یہاں لإیلاف قریش 3 تقریریں ہیں، یہ ہے اسی کی باتات، یعنی آؤ دنیا پر مغرور ہونے والے، دنیا کی حکومت کے دن مغرور ہونے والے کا حال سن لو، مغرور ہو کر شاعر اللہ کو جو مٹاتا ہے اس کا حال دیکھ لو۔ دنیا پر مغرور ہو کر یعنی حکومت پر مغرور ہو کر جو شاعر اللہ کو مٹاتا ہے، خانہ کعبہ شاعر اللہ ہے، جو مٹاتا ہے اس کا حال سن لو، اس کا حال دیکھا ہے کیا حال کہ اللہ نے ساری فوج کو ریزا کر دیا۔ اب لإیلاف قریش، اب دیکھیے اے مشرکین عرب، اے قریش، دیکھو تمہارے دشمن کو جو شاعر اللہ مٹانے کے لیے آ رہا تھا، اس کے ارادے برے تھے، اس کو تو ہم نے ریزا کے تباہ برباد کر دیا ہے، لیکن اپنا حال بھی دیکھو، اپنا حال بھی دیکھو، تم کتنے دنیا میں ماہ پہنچ چکے ہو، تمہارا صبری گرمیوں کا، سردیوں کا، گرمی میں شام، سردی میں یمن، مالی مال تمہارے سے نہیں، مالی مال ہے کچھ ہے نہیں، حال دیکھ لیا ہے مال پر مغرور ہونے والوں کا حال، جو شاعر اللہ کو مٹا رہا ہے، کیا حال کیا گیا؟ لإیلاف قریش، میری شیخ کی تقریر یہ ہے کہ لإیلاف جال کرنے کا انظروا کے ساتھ، انظروا اے لوگو دیکھو، لإیلاف قریش، محبت کرنا قریش کا مال کے ساتھ،
ایلاف محبت کرنا قریش کا مال کے ساتھ. دور ایلاف پہلے اس ایلاف سے بدل ہے، پہلے کیا بدل ہے، بدل کا ہو محبت کرو ان کا کیا رحلت الشتاء والصيف، دو بدل ہے، ایک کوچ، دو کوچ ہے، دو سفر ہے، گرمیوں کے اور سردیوں کے. گرمیوں کے جاتے تھے شام اور سردیوں میں جاتے تھے یمن. اور جس دن جاتے نا پیپ گدی نشیب جاتے نا پیپ، سردی میں چلے جاتے ہیں کہاں مری یا چلے جاتے کہاں پیٹے، سردی میں چلے جاتے ہیں اور پنجاب میں ملتان وغیرہ، آگے جاتے تھے آگے چلے جاتے تھے. بالکل ٹھیک یہ بھی گدی نشین تھے. خانہ کعبہ کے جاتے صبر ہوتا تھا، لوگ ان کی بڑی منتیں دیتے تھے. گئے گرمی میں شام بڑی لوگ خانہ کعبہ کے گدی نشین آ گئے، واہ واہ واہ. سردی میں چلے گئے یمن، وہاں چلے گئے مورد، لوگ ان کی منتیں دیتے تھے. خدا انظروا لإیلافہم، دیکھو نا ان کی محبت. ایلافہم رحلۃ الشتاء چاہیے تھا، ہاں چھوڑتے کیا کرتے، فلیعبدوا رب ھذا البیت، چاہیے ایک رب ہی کو پکارتے. جس بیت کا رب ہے جو ان کی عزت دے رہا ہے یہاں، وہ ان کو طعام دے رہا من جوع، باوجود تنگ دستی کے. میں سمجھو باوجود دنیا میں تنگ دستی ہے، جوع ہے، دنیا بھوک سے مر رہی ہے، ان خدا روزی دے رہا ہے. کہیں سے تم اس خدا کو پکارتے، واہ میرے مالک کیا ہے، دنیا تنگ دستی میں ہمیں روزی دے رہا ہے. وآمنوا بالخوف، ان خدا امر دے رہا ہے باوجود خوف ہونے کی. کیا منع، گرد روا میں باقی ملکوں میں باقی جگہ میں خوف ہے، یہاں خدا نے امن دے رکھا ہے. کیونکہ حرم کے اندر حرم کی حد سارا امن ہی امن ہے، نہ کوئی جنگ و جدال نہ کوئی اور چیز. خدا نے تم کتنا معاف ہوتا تم اور کیا چاہتے ہو. اس قسم کے ہوتے ہوئے کہ تم اللہ ہی کو پکارتے، دنیا کے لیے کبھی ادھر ادھر چاہے نہ تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر. یہ ایک میری تقریر شیخ کی ہے. انظروا لإیلاف قریش، ایلاف میں مدمر، ایلاف میں اس کا کیا بدل ہے سمجھئے. ایک بعض کہتے ہیں اس کے لیے ایلاف کا تعلق مؤخر کے ساتھ، فلیعبدوا لإیلاف قریش، فلیعبدوا چاہیے یہ اللہ ہی کو پکارتے. کیوں اللہ ہی کو پکارتے؟ بوجہ اس بات کے، بوجہ اس دنیا میں رغبتی کی وجہ سے، یہ دنیا کی گندگی کی وجہ سے خدا ہی کو پکارتے، چھوڑتے گندگی چھوڑتے. سمجھ گئے. فلیعبدوا متعلق لیجا کس کا، فلیعبدوا. یہاں میں قبل لے جاؤ، علام یجعل نہیں کیا، کیوں کیا، لإیلاف قریش. نہیں سمجھے. بارہا تقریر میرے شیخ نکالتے انظر معذور ارایت الذی بالدین فلا یضر ولا یضر طعام المسکین اور المسلمین المساعد یا صاعون یا انقلاعون ویمن الماعون. دیکھا جی جب دنیا پر مغرور ہوتا ہے آدمی، پھر کیا کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے، دین کی جھٹلاتا ہے، اس پر اعتراض کرتا ہے. یہ اس کے اندر بھی پیدا ہو جاتا ہے. جب ادھر آ جاتا ہے، آج دیکھ جس طرح یہ لوگ ہیں، خدا آ جاتا ہے تمہیں ملے گے سارے مکذبین دین میں سے ہیں، دین کو چھڑانے والے. جب آدمی انسان مغرور ہو جاتا ہے دنیا پر یہ حالات، ارایت الذی خبر مشرف کی جو کذب بالدین، تکذیب کرتا ہے دین کی، چھڑاتا ہے. ایک اس کے اندر عیب پیدا ہو جاتے ہیں، کئی علومات ہیں. آج ادھر مغرور ہونے والے پھر مغرور ہوتے ہوتے دین کی تنظیم کرنے ایک آگے. فضال یہ وہ یتیم چھوٹا ہے، یتیموں کو خیال نہیں کرتا. جو فلاح علی طعام المسکین، مسکین کے دینے پر بے رغبتی کرتا، رغبت نہیں کرتا. یہ ہوتا ہے ان لوگوں میں جو دنیا پر مست ہو جاتے ہیں. دنیا پر مست ہونے والے یتیموں کا خیال نہیں، غریبوں کا خیال کوئی نہیں. راؤ دین کے ساتھ بدا آپ دیکھ لو ہے کہ نہیں. آگے فویل ہلاکت للمصلین، نماز بھی پڑھتے ہیں نا، کیا ان کی نماز پر بھی اعتماد نہیں، ان کی نماز بھی دھوکے کی نماز. الذین مستغفرون، یہ اپنی نماز میں بالکل غافل، دل کے ساتھ کوئی نہیں، بالکل غافل. کون؟ انگراؤں دکھلاوا کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے آ گئے ہوتے مکذبین میں سے آ گئے. کبھی نماز کے لیے دکھلاوے کے لیے خان صاحب آ گئے، خان بہادر صاحب آ گئے، فلانا آ گئے ہوتے یہی اشباہون آ گئے. معاون منع کرتے ہیں، معاون معمولی چیز، یعنی معمولی چیز کبھی دینا گوارا، سوئی ہے، پانی ہے، یہ بھی دینا گوارا نہیں.
عیدی دینا گوارا نہیں کرتے، معمولی چیز یہ صفتیں ہوتی ہیں ان کی جو دنیا پر مغرور ہو آئے آ مستا ہو مستا ہو. آ دیکھ لو آگے قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. چھوٹی صورت ہے لیکن بڑی جامع ہے. اس صورت کا موضوع کیا ہے؟ التوحید. کیا ہے جی؟ اب تک کیا صورت ہے؟ الہاکم التکاثر والعصر ولکل ہمزۃ لمزہ الم تر کیف فعل ربک. آگے یہ آخر ساری تہذیب میں دنیا. تب صورت نے کیا تھا؟ تہذیب میں دنیا سے بے رغبتی کروانا، دنیا سے بے رغبتی پیدا کروانا. سارے سکھ بے رغبتی. اب توحید آ گئی. کیا آ گئی جی؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے دے دیے تجھے الکوثر. کوثر کے کئی معنی. حوض کوثر جس کی خصوصیات ہیں، بہت پانی عجیب ہوگا، شہد جیسا میٹھا سفید، ایک بار قطرہ پی لے گا پانی پیاس بجھ جائے گی. عجیب و غریب پانی ہے ایک، لیکن وہ بھی ملا ہی نہیں. بعض کہتے ہیں کہ کوثر فوعل، کوثر فوعل مانا کیا ہے؟ بہت بڑی کثیر نعمت، انعامات کثیرہ، انعامات وافرہ، بڑے بڑے انعامات اور کئی انعامات ہیں. اس انعامات میں حوض کوثر وہ بھی ہے. اس انعامات میں خدا کا قرآن بھی نہیں سمجھے، قرآن بھی ہے، لیکن مانا کیا اگر بڑے انعامات، ان انعامات میں قرآن بھی ہے، ان انعامات میں حوض کوثر. اب سمجھو میری بات کو، دنیا کا حوض کوثر قرآن، قیامت کا حوض کوثر وہ ہے. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے دیا تجھے بہت بڑے انعامات، خیر کثیر. اس خیر کثیر میں قرآن بھی ہے، حوض کوثر بھی. ایک اعتراض ہے، قرآن تو آیا نہیں تھا اس وقت، تھوڑا سا قرآن آیا تھا، مکی صورت ہے. تو حوض کوثر ملے گا قیامت میں. مانا یہ کرو انا احکمنا لکا، ہم نے فیصلہ کر لیا تیرے لیے حوض کوثر کا. کیا کر لیا؟ فیصلہ کر لیا تجھے قرآن بھی دیں گے، حوض کوثر بھی دیں گے، انعامات بھی دیں گے. کیا کر لیا جی؟ فیصلہ کر لیا ہے انعامات کثیرہ دینے کا. انعامات میں قرآن بھی ہے، انعامات میں اللہ کا قرآن بھی ہے. فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر، صلی لربک وانحر مانا سمجھو. اب دیکھیے جب قرآن آیا ہے، قرآن کیا چاہتا ہے؟ فصلی لربک، لب شرک اعتقادی، لب شرک فصلی لربک، لب شرک. اعتماد کیا ہے؟ عبادات بدنی، عبادات قولی. کیا میں نے کہا جی؟ عبادات بدنی، عبادات بدنی، سجدہ رکوع اور قیام. سجدہ رکوع اور قیام کس کے لیے؟ لربک، غیر کے لیے ہو. اور عبادات قولی ایاک نعبد و ایاک، ساری باتیں تجھ سے کیا تیری کریں گے، ساری مرادیں تجھ سے وہ کہ تجھے پکارا کریں گے. لب شرک اعتقادی، لب شرک. سجدے تیرے، رکوع تیرا، پھیرے تیرے، ہاتھ باندھنا تیرے آگے، پکارنا بھی تجھے، پکارنا بھی تجھے پکاریں گے. غیروں کو، غیروں کو نہیں پکاریں گے، تیری ذات ہی کو پکاریں گے. لب شرک اعتقادی آگے نہیں. وانحر لربک، یہ لفظ دور میں جاتا ہے. فصلی لربک، وانحر بھی، فصلی لربک وانحر بھی، لربک اور نہر بھی یعنی قربانیاں بھی یعنی نیازیں بھی تیرے ہی لیے ہوں، تیرے لیے خیالات بھی رب کے لیے ہوں، غیر کی نیازیں نہ ہوں. غیر کی رب کی ساری نیازیں بھی رب کے لیے ہوں، غیر کی نیازیں لب شرک سے بھی، لب شرک، لب شرک اعتقادی بھی، لب شرک. دیکھا ہے فصلی لربک لا لغیر، وانحر لربک لا لغیر، یعنی قربانیاں بھی نیاز. قربانی ہے کہ نیاز ہے؟ ساری قربانی کیا ہے؟ تقرب اللہ، اللہ کی تقرب بھی آتی ہے. پر وانحر قربانیاں بھی نیاز بھی رب کے لیے غیر لینا ہوتا. ان شانک هو الابتر، ان شانک هو الابتر. جب تو یہ دو مسئلے بیان کرے گا، شرک اعتقادی کو اٹھائے گا، شرک فعلی کو اٹھائے گا، تیرے دشمن ہوں گے، تیرے
دشمن ہوں گے. ان شانک هو الابتر، تیرا دشمن تباہ برباد ہو کر رہے گا. سبحان اللہ، کتنی چھوٹی صورت ہے، کتنی جامع ہے. یہ دو مسئلے بیان کر. آج صبح میں نے اسی کا درس دیا ہے، 1 گھنٹہ دیا تو تھوڑی رہے گی، کافی رہے گی. پھر میں نے کہا چلو چھوڑو پھر صحیح. منہر یعنی دو مسئلے بیان کرے گا. شرک اعتقادی اٹھائے گا، شرک فعلی بھی. پھر کیا ہوگا؟ ان شانک هو، کہتے تھے مشرکین اس کا بچہ ہی کوئی نہیں، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. قرآن کا میرے پیغمبر تیرے نام لینے سے کروڑ ہانی اربہ ہوں گے، ان کتوں کا نام لینے کو بھی نہیں ہوگا. کون ہے پجار کا نام لینے والا؟ آگے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. دشمن تیرا تباہ برباد ہوگا، لیکن کب ہوگا؟ تو اعلان کر بائیکاٹ کا. اعلان کر بائیکاٹ، بالکل آپ خود اعلان کر دے میرا تمہارا جوڑ ہو ہی نہیں سکتا. میرا تمہارا جوڑو، گدی نشینوں اور گدی نشینوں کے مریدوں اور مشرک مولویوں اور ساتھ ہی تمہارے سے میرا کوئی جوڑو. قل یا ایھا الکافرون، کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جی کافر کا خدا پہ لگے. قل یا ایھا فکر ٹھوکا سے ٹھوکا کی ٹھوکا خدا نے فرما دی میرے پیغمبر ایک کافر. ہمیں کہتے ہیں جی کافر نہیں کہتے، خدا نہیں آتا کافر، ایک کافر. لا اعبد ما تعبدون، سمجھو کہ میں مانا کروں گا، اس لیے میں کروانا کروں گا کہ مشرکین لوگ، مکے والے لوگ جہاں پکارتے تھے لات کو، عزا منات، وہاں خدا کو بھی پکارتے تھے، خدا کو پکارتے تھے، خدا کی بات بھی کرتے تھے نا، غیروں کی نیازی بھی دیتے تھے، خدا کی نیازی بھی. مانو میں کروں گا لا عبدو، میں عبادت نہ کروں گا تمہارے سارے معبودوں کی. تمہارے سارے معبودوں کی، تمہارے سارے معبود کون ہیں؟ خدا کے ساتھ اور بھی ہیں، لات، عزا، منات سارے ہیں کہ نہیں؟ بابا ابراہیم سے بابا اسماعیل. میں عبادت نہ کروں گا تمہارے سارے معبودوں کی. مانا سمجھو یہ مانا کیا نہیں میرے حوصہ اپنے شاہ صاحب نے، یعنی نہ میں پکاروں گا تمہارے سارے معبودوں کو تم پکارتے ہو، تم تو لات کو، عزا، منات کو پکارتے ہو، بابا ابراہیم کو پکاروں تو نہیں پکاروں گا سارے. ولا انتم عابدون ما اعبد، تم نہیں ہے پکارنے والے میرے ایک اللہ ہی کو، اللہ ہی کو جو میں پکارتا ہوں. میں ایک اللہ ہی کو پکارتا ہوں، اس ہی کی نیازی دیتا ہوں. تم بے ایمان میرے اللہ ہی کو پکارنے پر پابند ہو. یہ سمجھو میں تمہارے سارے معبودوں کو پکارنے کی تیار نہیں ہوں. تم میرے اللہ ہی پکارنے پر پابند نہیں ہو، تم میرے اللہ ہی پکارنے پر پابند نہیں. آگے ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ تکرار نہیں، بغیر تکرار ہے. لا اعبد لا انا عابد، یہ بالکل تکرار ہے. یہ بھی نہیں لکھا، تفسیر میں نہیں آیا، دیکھ لینا. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے یہاں پر آئے تاکید کہہ دو، لیکن بیت کا معنی یہ ہے لا اعبدو، لا اعبدو یعنی آئندہ، لا اعبد یعنی آئندہ زمانے حال میں، مستقبل میں، ولا انا زمانے ماضی میں، زمانے سمجھیے. اے مشرکو میں عبادت نہیں کروں، پکاروں گا آئندہ جن تم پکارتے ہو، نہ پکاروں گا. اور نہ حابد ما عبدتم، ماضی کی نہ میں عبادت کرتا رہا جن کی تم پہلے عبادت کر چکے ہو. اور زمانے ماضی میں میں نے کبھی عبادت نہیں کی تمہارے سارے معبودوں کی. تمہارے سارے معبودوں کی میں نے عبادت نہیں کی. ولانا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اہل زمانے ماضی میں نہیں عبادت کرتے میرے ایک اللہ ہی کی. اللہ تم مشرک تھے، اللہ کو اوروں پکارا کرتے تھے، صرف ایک اللہ ہی پکارتا بند. لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین میرا، تمہارا دین ہے مشرکانہ سب کو پکارنے کا، میرا دین ہے اکیلا ایک خدا کو پکارنے کا. میرا تمہارا بھی جوڑو کوئی نہیں سکتے جی ختم آئے بھائی کا اعلان ہے. دشمن تباہ ہوگا اعلان کر، لیکن میرے پیغمبر جب یہ اعلان کرو گے پھر خدا تمہیں فتوحات بھی دے گا. اعلان کرو تو کیا دے گا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. بس افواجا کے بعد دو قول ہے، یا جدام کرو معذوف، یا فسبح کرو جدا، اس کو بناؤ جدا. جدا معذوف کرو فترا ما ترا، فترا ما ترا، یا جدا معذوف کرو. جب دیکھ آگ اللہ کی مدد بھی، فتح بھی، فتح سمرات کے فتح مکہ،
ایک معنی فتح ملا کے فتح اسلام، اسلامی فتوحات ہونے لگی، مکہ فتح ہو گیا، بڑے تناس، اور تو دیکھتے لوگوں کو داخل ہو رہے دین میں فوجوں کی فوج، داخل اللہ کی دین میں اللہ کی دو فوجوں کی فوج، بس جب یہ دیکھ رہا ہے مدد آ گئی، فتوحات آ گئی، فوجیں آ رہی ہیں، فترا ما ترا، فترا اب تو دیکھے گا جو تو دیکھے گا، ایک یا سبح بحمدہ، یہ جرا بس پاک بیان کر کے کہ میرا رب پاک ہے، اس کی صفت میں کوئی شریک نہیں، میرا رب متنبع اپنی صفتوں کے ساتھ، کون سی صفتیں؟ جو صفات کار سازی ہے، صفت کار سازی میرے رب کے لیے، کسی غیر کے لیے، میرے رب کے ساتھ صفت کار سازی میں کوئی بھی شریک نہیں۔ واستغفر، اور تبلیغ میں کوئی لغوش ہو جائے معافی مانگ لو، انہ کان توابا، یہ توحید بیان کرنا بھی چاہیے۔ پیغمبر کے لیے کیا ہمیں سبق مل رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے پیغمبر کو سبق دیا جا رہا ہے کس امت کو؟ مراد کیا ہے؟ جب تبلیغ کرو، اللہ کی باتیں بیان کرو تو مولا تم صفتوں والا ہے، ساری صفتیں کار سازی تیرے لیے ہے۔ ایک واستغفر، کہ معافی بھی مانگ لو، یا اللہ ہوگی تبلیغ میں غلطی معاف کر دے۔ آگے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اب دیکھتے چلیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون افواجا۔ اب یہ دیکھیں اس کے ساتھ کیا امداد آئے گی، بھائی کاج کرو گے، فوج کی فوج امدادیں آئیں گی، تیرے دشمن خدا ہلاک کرے گا، تیرے دشمن خدا امدادیں آئیں گی، بھائی کاج کرو گے امدادیں آئیں گی، تمہارے دشمن خدا کیا کرے گا؟ دشمن کو نہ بھولا۔ پیغمبر کے چچا تھا بڑے دشمن، اور ایک بات تبلیغ کرتے حضور نے ہاتھ لایا، اس بے ایمان کا تب بن لگا یا محمد، تیرے ہاتھ شل ہو جائے، الہذا جماعتنا، اس مسئلے کی کلی جمع کیا ہمیں، یہ مسئلہ بیان کرنا تھا، کیوں جمع کیا تم نے؟ بڑا بے ایمان مشرکہ پکا، ان کی چچی بھی بڑی مشرکہ تھی اور لکڑی لایا کرتی تھی، کانٹے پیغمبر کے پاؤں میں رکھنے کے لیے تاکہ کانٹے چبھے۔ ایک بڑی ذلت کے ساتھ قرآن بیان کر سکی، بڑی ذلیل، یہ لکڑ ہارا ہوتا ہے، لکڑ ہارا یہاں رسی ہوتی ہے، رسی، اور جنگل سے کاٹ کر رسی ڈالی ہوئی، یہ ذلیل اس کی ذلت بیان کرتا ہے قرآن۔ آگے دیکھو، تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا یہ پہلی بددعا ہے، وتب جملہ خبریہ ہے، پہلے جملہ انشائیہ، جملہ انشائیہ بددعا کے مقام پر، دوسرا جملہ خبریہ، دوسرا جملہ تبت یدا ابی لہب، ہلاک ہو جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے، ہلاک ہو گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، یہ جملہ بددعا ہے، انشائیہ ہے۔ وتبت ہلاک بھی ہو گیا، خبر ہے، ہلاک بھی ہو گیا، ماغنا عنہ مالہ، اس کو فائدہ نہ دیا اس کے مال نے، جو مال کا زر کوئی فائدہ نہ دیا، وما کسبا جو کام کرتا تھا اپنا کاروبار، یا ما کسبا غیروں کو پکارا کرتا تھا، غیروں کو نیازیں دیا کرتا تھا، نیازیں دیتا تھا، پکارتا تھا، کوئی فائدہ بھی، پکارتا بھی رہا، نیازیں بھی دیتا رہا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ سیصلی نارا، یہ بولا داخل کو دوزخ کی آگ میں، شعلے والی، ذات لہب شعلے والی، شعلے والی، وامرأتہ، اس اطلاع سے یسرا کی زمین پر، یسرا کی زمین مرفوع ہے، غائب مستقر، اس پر یہ بھی داخل ہوگا، اس کی بیوی بھی، یہ بھی داخل ہوگا دوزخ میں، اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، یہ حال ہے، اور اس کی بیوی کے اٹھانے والی لکڑیوں کو اطمینان، ایک یا حمالۃ الحطب مخصوص میں ضم، مخصوص میں اندہ ہو، الضم میں مذمت کرتا ہوں اٹھانے والی لکڑیوں کی، الضم معلوم ہے، مذمت کرتا ہوں اٹھانے والی لکڑیوں کی، یہ حال ہے۔ آگے فی جیدہا، اس کی گردن میں، حبل رسی من مسد، پکی بچی ہو جاؤ ہوتے ہیں نا، لکڑ ہارے ہوتے ہیں، یہاں رسی ڈالتے ہیں،
ہاروں میں رسی دیتی تھی اور لکڑی لائے کرتی تھی. قرآن اس کی صدت بیان کر رہا ہے. ذلیل ترین عورت لکڑا رسی ڈالی ہوئی گردن میں پیغمبر کے خلاف کانٹے زبان رکھنے والی اگر یہ بھی داخل ہوگی اس کی بیوی بھی داخل ہوگی, دونوں جہنم میں آگے دنیا میں. اچھا یہ کہہ رہا دشمن ہلاک ہوگا, لیکن دشمن ہلاک ہوگا جس مسئلے کی وجہ سے, وہ مسئلہ بھی سن بولو اللہ ہو سمجھے جس وجہ سے. کوئی آئیے قانون کے مانا جو میں نے کیے ہیں افسوس ہے تفصیل بھی نہیں آئے, کوئی میں دیکھتے ہوئے نکل نہیں. ہاں جی جس مسئلے کی وجہ سے خدا تمہیں کامیابی دے گا, دشمن ہلاک ہو گئی, یہ مسئلہ ہے. دیکھنا دشمن ہلاک ہو رہا ہے کیوں, اس مسئلے کی وجہ سے اعلان کرتا جا شاباش یہ سارے دشمن کے ہلاک کر. اور اللہ کی قسم بھی کہتا ہوں مسئلہ بیان کرو گے کھل کر کہ واللہ تمہارے دشمن خدا سے نہیں کر گئے. صرف اتنی بات ہے تمہارا مسئلہ بیان کرو, پرواہ نہ کرو. آتی ہے تم بھی آئیں گی. بولو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بولو ہوا ضمیر شان, ضمیر اللہ الصمد جملہ مفسرہ فرما دیجیے. وہ کیا کیا اللہ الصمد اللہ احد اللہ ایک ہے. وہ کیا اللہ احد اللہ ایک ہے. اللہ احد جملہ مفسرہ, جملہ مفسرہ اگلے جملہ تفسیریہ. جملہ کیا معنی ایک ہے اللہ الصمد. اللہ الصمد مانو وہ کرتے ہیں اللہ بے نیاز ہے, اللہ بے, لیکن صحیح بات ہے اس معنی سے بے پی معنی کے شاہ عبد القادر ہے. شاہ عبد القادر معنی کہ اللہ نرادھار ہے, اللہ نرادھار ہے. اللہ نرادھار قرآنی پنجابی اردو قرآنی اردو ہے. اس کا معنی میرے شیخ بھی کرتے تھے, عطا اللہ شاہ صاحب بھی کرتے تھے. اسی معنی شیخ میرے فرمایا کرتے تھے اللہ الصمد جس کی طرف ہر ایک ہر وقت ہر چیز میں محتاج ہو. سمجھے کہ جس کی طرف ہر ایک ہر وقت ہر چیز میں محتاج ہو, وہ کسی کی طرف کسی وقت کسی چیز میں محتاج نہ ہو. جس کی طرف ہر ایک ہر وقت ہر چیز میں محتاج ہو, وہ کسی کی طرف کسی وقت کسی چیز میں محتاج, یعنی اس نے سارا جہان ہر چیز میں ہر وقت اس کا کیا ہے محتاج ہے. وہ اللہ کسی وقت نہیں کسی کی طرف محتاج ہو. یہ معنی نرادھار کا. یہ معنی کس کا ذرا کہ دیکھا ہے بے نیاز معنی کرو نا, اس میں یہ خوبی نہیں ہے. اس میں معنی بڑی عجیب خوبی ہے. شاہ عبد القادر کے معنی کتنی خوبی ہے سمجھ گئے. اسی لیے یہ معنی موافق ابن عباس ہے. ابن عباس نے معنی کیا ہے بخاری میں ہے اللہ الصمد ما یسمد الیہ فی الحوائج, ما یسمد الیہ فی الحوائج. بخاری ما یقصد الیہ فی الحوائج, سارے لوگ اپنی حاجتوں میں جس کی طرف قصد کریں, جس کا ارادہ کریں, جس کا کہ اور چلائیں ساریاں کریں ساری مخلوق. جاؤ دیکھا ہے ابن عباس کے معنی مطابق حضرت امام کے شاہ عبد القادر نے ایک اور معنی بھی سمجھا. یہ شعر بھی ہے مولانا روم کا, رومی کی شعر پڑھ کر میرے شعر مانیے اللہ گم آسی بوے, مانیے اللہ گم آسی بوے, یولہون فی حوائج فی الحوائج ہم لدے, یولہون فی الحوائج ہم لدے, مانیے اللہ گم آسی بوے, یولہون فی الحوائج ہم لدے. اور اللہ کیا ہے ساری مخلوق جس طرح حاجتوں میں محتاج ہو رہی ہے, وہ کون ہے سمجھ ہے. وہ کیا ہے جی سمجھ. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ, لم یلد اس سے کوئی نکلا نہیں, اس سے نکلا نہیں, اس کا ولد نہیں, اس کا نائب. اتخذ اللہ ولدا, اتخذ اللہ ہو, اور پہلے بارے میں چلا ہے اتخذ اللہ ہو, پھر آیا سورۃ یونس میں, پھر آیا سورۃ کہف میں. بھول گئے کہ نہیں سورۃ یاد ہے پہلے بارے میں اتخذ اللہ ولدا, پھر آیا سورۃ یونس میں آیا اتخذ اللہ ولدا, پھر آؤ سورۃ کہف میں اتخذ اللہ ہو. سورۃ بنی اسرائیل کا ہی قل الحمدللہ الذی لم یتخذ لم یلد, اس کی کوئی جنہ نہیں,
اس کا نائب نہیں، کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا، کسی کے حوالے نائب نہیں، کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا، سارا نظام خود چلا رہا ہے۔ لم یلد، کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا، ولم یولد، ولم یولد، وہ کسی سے نکلا نہیں، وہ کسی سے نہ اس سے کوئی نکلا نہ وہ کسی سے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، لم یکن احد لہ کفوا لم یکن احد لہ کفوا، نہیں کوئی ایک بھی اس کے لیے ہمسر اور اس جیسا ہے ہی کوئی، اس جیسا نائب بھی کوئی نہیں، اس جیسا بھی اس کا نائب بھی کوئی نہیں، نائب بھی اگر اس میں سے نکلا ہو نائب بھی کوئی نہیں، اس جیسا بھی ایسا اللہ وحدہ، ایسا ایک ہے۔ دیکھا اس قسم کی سکھوانا ایک خدائی اور دوسرا ہی اعلان کرتا دشمن ہلاک کر دیا تیرے اللہ نے، اعلان کر تو ہی کا خود کے بیان کر دے، حاجت روا بھی کوئی نہیں، مشکل کشا بھی کوئی نہیں، سب کا حاجت روا اللہ ہے، اس کا نائب بھی کوئی نہیں، ہم نے وہاں کسی کے حوالے بھی نہیں کیا، کسی کے حوالے بھی نہیں کیا۔ آگے اعوذ برب الفلق، میں سمجھ دیکھو لگاتا ہوں، دیکھو میں لگاتا ہوں شیخ میری پیغمبر جو تم مسئلہ بیان کرے گا کھل کر، تیرے خلاف جادو بھی ہوگا تجھ پر، کیا ہوگا؟ جادو بھی ہوگا، دعا کے پڑھا کر دو سنتے بس، جادو بھی ہوگا سنتے دو پڑھا کر، بس ختم ہو گیا، روز لگا کہ نہیں لگا؟ آئے گا نہیں؟ اب دیکھیے جادو بھی ہوگا، میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ حضور پر حضور کو عذاب بھی دی گئی، آپ پر جادو بھی کیا گیا، جادو ہوا، جوڑوں میں درد بھی ہوا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ بشریت ہے، بشریت کے ساتھ جو چیزیں لازم آ جاتی ہیں، جو چیزیں لازمات ہیں، درد آنا پیدا ہونے کوئی بڑی بات نہیں، انسانیت کی وجہ سے